السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 سے متعلق۔ کل تھوڑی سی تشریح ہم نے سماعت کی، آج پھر اس کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، نہ یہ کہوں۔ نہ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ میں تمہاری پاس فرشتہ بن کر کے آیا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس کی تشریح آپ نے سماعت کی۔ یہ تینوں باتوں کا حضور نے دعویٰ نہیں فرمایا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے، میں اسی کے تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے، اور یہی نبی کا کام ہے۔ تو میں تمہیں وہی دوں گا جس کا مجھے اذن ہوگا، وہی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہو۔ تو ایسا نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اس میں یہ نفی نہیں ہے۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں اپنے آپ غیب جانتا ہوں، یہ بھی غیب ذاتی غیب کا انکار ہے۔ اپنے آپ نہیں جانتا ہوں، بلکہ اللہ کے دیے سے میں غیب جانتا ہوں۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ فرشتوں کا سردار ہوں۔ تم سے یہ کہوں میں فرشتہ ہوں، فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار بن کر کے آیا ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، انسان بنا کر کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مگر مالک کونین بنا کے اللہ نے بھیجا۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا عالم الغیب، اور غیب کی بات رہی، کہیں فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو اب یہ آیت اور وہ آیت دونوں میں تعارض ہو رہا ہے، دونوں میں تعارض ہو رہا ہے۔ ایک آیت تو کہہ رہی ہے کہ میرے پاس غیب نہیں، اور ایک آیت کہہ رہی ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو پھر دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے کی جائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ تطبیق اس طریقے پر ہوگی کہ یہاں غیب سے علم غیب ذاتی علم غیب مراد ہے، یہاں عطائی نہیں، اور وہاں عطائی علم غیب ہے کہ اللہ کے دیے سے میں غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور یہاں بھی وہی مراد ہے، یعنی ذاتی طور پر مجھے غیب کا علم نہیں، لیکن اللہ کی عطا سے میں غیب جانتا ہوں، اللہ کی عطا سے۔ اور نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ بہرحال یہ آیت بڑی تشریح چاہتی ہے، مختصر وقت ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی نشاندہی کر دی۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور آنکھیں آرے؟ کیا اندھے اور آنکھ والے دونوں برابر ہیں؟ مومن اور کافر، عالم اور جاہل، تو جس طرح مومن اور کافر، عالم اور جاہل، اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر نہیں، دونوں برابر نہیں، ایسے ہی نبی اور امتی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے ہو؟ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دونوں جہان کی نعمت۔ ولا عالم الغیب، اور غیب کی خبریں جب
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کوئی فرشتہ نہیں، فرشتہ بن کر کے فرشتوں کے سردار کا حال یہ ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل اس سدرہ چھوڑ کر، ہی تو فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو تینوں آیتوں کے جملے ان اعلیٰ حضرت کے ان تینوں شعروں سے کو اپنے سامنے رکھیں تو فیصلہ خود ہی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔